ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، دریاؤں کو بھی جس نے مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر اور داماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعجاز بس ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی، سہر وردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعاً سجدہ کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ پیار صدیق اکبر سے حبشی تلک، سارے اصحاب میں یار ایمان ہے، بادم
سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے، جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی۔ ابن عباس وہ حق کی برہان ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العلي العظيم. اس وقت ہمارے درس قرآن کی اس بابرکت مجلس میں اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی 164 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اور جو ہم نے آیت 164 نمبر کی پڑھی تھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی بہت ساری قدرتی نشانیاں اور پہچان ذکر فرمائی تھی۔ آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 165، 166 اور 167 یہ 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ انہی 3 آیات کے تعلق سے باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہماری درس میں 3 آیات ہیں، 165، 166 اور پھر 167۔ یہاں پر آپ حضرات سب سے پہلے ان آیات کا مضمون شروع کرنے سے ایک بات بطور خاص یاد فرما لیں کہ ابھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے آیت پوری کی ہے، وہ آیت چل رہی تھی ہماری آیت نمبر 164،
اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی تمام تر نشانیاں ذکر فرمائی. اللہ نے کہا زمین میں غور کرو، آسمان میں غور کرو، اور پھر جو یہ آسمان میں اللہ نے عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں اس کے اندر غور کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ نے بہت ساری چیزیں کہ آسمان میں سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں. بندہ ان میں غور کرے، دھیان کرے، اللہ کی قدرت خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ کتنا پاکیزہ اور کتنا عمدہ نظام اللہ نے چلا رکھا ہے. یہاں پر ہمیں اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، پھر آگے کی بات ہم انشاءاللہ آگے کی آیات شروع کریں گے. کہ آسمان میں غور کرنا اور آسمان کے متعلق چیزوں میں غور کرنا، جیسے چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، ان میں غور کرنا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو غور کرنا کیا ہے، آسمان میں بندہ غور کرے کہ آسمان یہ اللہ کی قدرت کا کیسا شاہکار ہے، سورج اس میں لگا ہوا ہے، کتنا منظم نظام ہے. سورج کی تحقیقات نکالی کہ سورج میں کتنی پاور ہے، کیسی ہیٹ ہے سورج میں، کیسے وہ گھومتا ہے، کیسے وہ چکر لگاتا ہے، وہ کتنی دور ہے. یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں. اسی طرح چاند ہے کہ چاند وہ سورج سے کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، سورج سے چاند کی دوری کیا ہے، یہ چاند اور سورج گھومتے چکر لگاتے تو اس کی کیفیت کیا ہے. اسی طرح ستاروں میں غور کرنا کہ کون سا ستارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیا پہچانے، کیا علامات ہیں، کیا خاصیتیں، یہ ساری باتیں. انہیں اسلامی زبان میں اس ساری تحقیق کرنے کو اسلامی زبان کے اندر بولا جاتا ہے علم فلکیات. اس کا نام ہے علم فلکیات. کیا نام؟ یہ ذرا سمجھیے گا، ایک نازک مسئلہ ہے یہ. شریعت کی زبان میں آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان تمام چیزوں میں غور کرنا، اس کو بولا جاتا ہے علم فلکیات. یہ شریعت کی زبان میں. ایک تو اس حساب سے غور ہے یہ جو ہم نے آپ کو بتایا. ایک دوسرے انداز میں غور کرنا. اب وہ سنیں، دوسرا انداز کیا ہے علم میں غور کرنے کا کہ بندہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھ کر کے پھر آگے کی بھوشیہ وانی کرنی شروع کر دے کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. چاند، سورج، ستارے، انہیں دیکھ کر کے وہ آگے کا فیوچر بتانا شروع کر دے کہ ایسا ہونے والا ہے. شریعت کی زبان میں یہ جو کام ہے اسے کہا جاتا ہے نجوم. کیا بولتے ہیں؟ نجوم. اور شریعت اسی کے لیے لفظ دوسرا استعمال کرتی ہے کہ جو اس کے تعلق سے پیشین گوئیاں کرنے والا ہے. نجوم بھی اسے بولا جاتا ہے. اسی کو بولا جاتا ہے اردو کی زبان میں جیوتش. اور اسی کو آپ جو یہ کام کرنے والا ہے اسے جوتشی بول دیتے ہیں. یہ دو چیزیں نا الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا. ایک ہے چاند سورج میں ستاروں میں غور کرنا اس حساب سے کہ مطلب ان کی پاورز کیا ہیں، یہ کیسے بنے ہیں، ان کی خلقت کیسی ہے، اللہ نے کیا ان کا نظام رکھا ہے، کب نکلتے، کب ڈوبتے، کب کہاں سے آتے. ایک یہ غور کرنا ہے، اسے بولا جاتا ہے علم فلکیات. اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چاند، سورج، ستاروں کے اندر غور کر کے فیوچر بتانا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے.
اس کو بولا جاتا ہے نجوم، اور اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیوتش، اور جو یہ کام کرے وہ بندہ جیوتشی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ اب جو آج کل ہماری اپنی زبان ہے، اس زبان کے اندر جس کو شریعت علم فلکیات بولتی ہے، آج کی زبان میں اسے بولا جاتا ہے ایسٹرونومی۔ یہ وہی چیز ہے، علم فلکیات یہ وہی ہے۔ یہ لفظ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا ہوگا، ایسٹرونومی۔ تو یہ جو ایسٹرونومی ہے نا، یہ علم فلکیات کا نام ہے، اور شریعت جسے نجوم کا علم یا جیوتش یا جیوتشی والا لفظ استعمال کر رہی ہے، اس کے لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایسٹرولوجی۔ ایسٹرولوجی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں علم فلکیات یا جیوتش کے لفظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی یہ دو چیزیں جو ہمارے یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آج کل اس میں بھی بڑے عقیدے ہمارے خلط ملط ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس انداز میں تحقیق کی اجازت ہے، کہاں تک اجازت ہے اور کہاں سے ناجائز ہے۔ اب یہ ایک ہے ایسٹرونومی اور ایک ہے ایسٹرولوجی۔ تو ایسٹرونومی جو ہے یہ کہلاتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے رہنا۔ چنانچہ اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ ہم سارے کے سارے واقف ہیں کہ اسٹڈی ان دا ایوری تھنگ آف یونیورس، یعنی اللہ نے جو یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کی ہر چیز میں اسٹڈی کرنا، یہ ایسٹرونومی ہے، اور شریعت اسے علم فلکیات بولتی ہے۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے ایسٹرولوجی، اور جو بندہ یہ کرنے والا ہے اس کو بولا جاتا ہے ایسٹرولوجسٹ، جسے ہم جیوتشی بولتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہے پریڈکشن کرنا، پہلے سے فیوچر کی بھوشیہ وانی کرنا کہ آگے ایسا ہوگا۔ جو چیز سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں خبریں دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ سب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب میں نے یہ ٹاپک کیوں چھیڑا ہے، اس کی وضاحت ذرا سنیے گا کہ شریعت کی نگاہ میں ان میں سے ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے۔ یہ جو پہلی والی چیز ہم نے بتائی آپ کو ایسٹرونومی، یہ شریعت میں جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یعنی بندہ ان چیزوں کی تحقیق کرے، جتنا بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے ان کی اسٹڈی کرے، ان میں ریسرچ کرے، اس کو سمجھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ یہ چیز اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسٹرونومی بالکل صحیح ہے، شریعت اسے علم فلکیات کہتی ہے، اور یہ ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جو یہ دوسری چیز ہے ایسٹرولوجی، جو جیوتش والا علم ہے، یہ حرام ہے۔ نہ تو اس کا سیکھنا جائز ہے اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے، نہ اس پر یقین کرنا جائز ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا کہ جتنے بھی لوگ خالی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے معاملہ، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر آگے کی بھوشیہ وانی اگر بندہ کرنی شروع کر دے تو پھر وہ شریعت میں جائز۔ تو اس کو ہم نے بتایا کہ علم فلکیات یا ایسٹرونومی شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، غور کیجیے اللہ کی قدرت میں۔ لیکن یہ جیوتش والا علم ایسٹرولوجی یہ شریعت میں جائز
نہیں ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ بندہ وہاں پہ پہلے سے فیوچر کے بارے میں خبریں دینی شروع کر دے، کیونکہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہذا وہ حرام ہے. اب یہاں پر یہ بات آپ کو تو سمجھ میں آ گئی اور یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں پر آپ کے ذہن میں فوراً آ رہا ہوگا کہ چلیں جو بھوشیہ بتا رہے، کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا رہے، کوئی آپ کی کنڈلی ملا کر کے بھوشیہ بتا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں جائز یا ناجائز؟ سب بولیں ناجائز. اور جو بھی بتانے والا ہے 100% ہم کہیں گے جھوٹا ہے، اور جو بھی یہ باتیں بتا رہا ہے بیٹھ کر کے وہ 100% جھوٹا ہے. وہ یقیناً جھوٹا ہے، اس کے سچا ہونے کا 0.0 بھی کوئی امکان نہیں، کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ لوگوں کے اب یہ جب ٹاپک آیا تو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ جیسے موسم کی ویدر رپورٹ ہوتی، ویدر رپورٹ موسم کے بارے میں کہ بھائی آدمی ابھی دیکھ رہا ہے، اس میں ڈال کر کے تاریخ کے ہمیں مان لیجئے 15 تاریخ کو سفر کرنا ہے تو بندہ ڈال کے دیکھ رہا ہے تاریخ کے وہاں کا موسم کیسا ہوگا. اب وہ نقشہ بتا رہے کہ وہاں یہ کیفیت ہوگی اس تاریخ میں، بارش ہو رہی ہے نہیں ہوگی، چانس آف رین ہے یا نہیں ہے، کیا ہے وہ سب آ رہا ہے. اگر کوئی بندہ ویدر رپورٹ دے رہا ہے، بتا رہا ہے وہ ویدر رپورٹ، تو اگر وہ اس نظریے سے بتاتا ہے، یہ سوچ کر کے بتاتا ہے کہ اس تاریخ میں یہ چیز یہاں ہوگی، یہ چیز یہاں ہوگی، یہ چیز یہاں ہوگی، اور ایسا جب ہوتا ہے تو اکثر بارش ہو جاتی ہے، لہذا ممکن ہے کہ بارش ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، اللہ کی مرضی. اگر کوئی اس انداز میں رپورٹ بتا رہا ہے ویدر، تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، یہ جائز کہلائے گا، کیونکہ شیور نہیں ہے اس کے بارے میں، یقین نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے کہ ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے اس بات کو کہ یقینی نہیں ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں جیسا چاہے ہو سکتا ہے، باقی ہم انداز بتا رہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، تو یہ حرام نہیں. لیکن اگر اسی کے اندر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں دن ایسا یقیناً ہوگا، میں 100% کہہ رہا ہوں، اب یہ جائز یا ناجائز؟ اب یہ ناجائز ہوگا، یہ ایسٹرولوجی میں آ جائے گا جسے شریعت نے حرام کیا. یقین کے ساتھ میں آگے کی خبر بتانا یہ جائز نہیں. ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یقین کے ساتھ آگے کی فیوچر کی بات بتانا وہ غلط ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہی بتانے والے کا بھی معاملہ ہے اور یہی ہم دیکھنے والوں کا بھی معاملہ ہے. چنانچہ جب ہم میپ یوز کریں یا ویدر رپورٹ یوز کریں یا کوئی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ویدر کی خبر آ رہی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس تاریخ میں بارش کے چانس سے ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے، باقی اصل اللہ کی مرضی ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانے. اگر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں تو اب یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 100% شور ہو جائے، اس پر یقین کر لے کہ نہیں، اس میں اگر ویدر میں یہاں پر یہ رپورٹ دی رکھی ہے تو ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ان کی رپورٹ بالکل صحیح ہے، تو اب یہ صحیح یا غلط؟ اب یہ جائز نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ اس لیے میں نے واضح کی کہ اللہ بار بار دعوت دیتے ہیں کہ میری مخلوقات میں غور کرو، میری مخلوق کے اندر دھیان لگاؤ، توجہ کرو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو،
ستاروں کو دیکھو، اللہ نے آسمان بنایا اسے دیکھو۔ اللہ نے بار بار دعوت دی ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو۔ تو اگر غور کرنے کی ایجاد دعوت اللہ نے دی ہے تو وہ ایسٹرونومی کے حساب سے غور کی اجازت ہے، ایسٹرولوجی کے حساب سے غور کی اجازت نہیں۔ آپ ان کی قدرت، ان کے اندر جو اللہ نے کمال رکھے اس کی تحقیق کرو، اس کی دعوت ہے۔ اس میں تحقیق کر کے آگے کا فیوچر بتانا نہ شروع کرو، اس کی دعوت اللہ نے نہیں دی ہے۔ یہ غیب کا علم ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ میں خاص ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ حضرات کہ یہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو واضح کیا، چونکہ پچھلی جو آیت تھی ہماری اس میں اسی طرح کا مضمون تھا۔ اللہ نے فرمایا آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ان چیزوں میں غور کرو۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے غور کی لمٹ یہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بھی بندہ آج کل بیٹھ جاتا ہے، یہ دھندا بہت چل رہا ہے، ایک سے ایک بڑے بھوشیہ وانی کرنے والے آج کل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، ایسٹرولوجسٹ ایک سے ایک آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ہاتھ دیکھ کر کے بتا دوں گا لکیر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اسے کہاں کو یہاں پہ سارے روڈ نظر آ رہے ہیں، کون سی چیز نظر آ رہی ہے۔ کوئی ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں اپڈیٹ ورژن جو نس پکڑ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں۔ ایسے بھی ابھی تک تو حکیم ہوتے تھے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ کیا کیا بیماری ہے، اب مستقبل بتانے والے بھی آ گئے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ بہت ہیں آج کل، آپ سب کے سب واقف ہوں گے۔ باقی اس کے تعلق سے ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، کئی سال پہلے کا ہمارے علاقے میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک یہی تھا دیکھ کر کے بتانے والا، لوگ جاتے لائنیں لگاتے اور وہ سب کا فیوچر بتاتا۔ کمرہ بھی بڑا بوسیدہ سا بنا رکھا وہاں پہ بیٹھ کر کے کہ بڑا کوئی سنیاسی ہے، بڑا کوئی پہنچا ہوا شخص ہے جو یہاں بیٹھ کر کے مستقبل بتا رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ دیکھ کر کے کہ تیرے میں تو بڑا تکڑا شنی ہے، تیرے تو تارے گردش میں ہیں، تیرے تو یہ ہونے والا ہے، تیرے یہ ہونے والا ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ اللہ کا کرنا، ان دنوں اس علاقے میں ہمارے یہاں بارش کی کثرت تھی، وہ جناب والا بیٹھے ہوئے مستقبل بتا رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ کہ بارش کی شدت سے چھت کے اندر کمزوری تھی، 2.5 مہینے سے وہ گری، وہی حضرت لڑک گئے۔ سامنے والی کی تو ہاتھ کی لکیر دیکھ کے بتا رہا ہے کہ 1 سال کے بعد تیرا بیڑا غرق ہوگا، اسے اپنی لکیر نہیں پتا کہ 1 سیکنڈ کے بعد ناز ہونے والا ہے، اپنا نہیں پتا۔ سامنے والے کی 1 سال بعد کی خبریں بتا رہا ہے، اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں اندھ بھکتی دیکھیں، اور یہ اس قدر مطلب چلے غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان تک پاگل ہو کر کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بابا دیکھ کے بتا دو کیا ہوگا میرا۔ اور جو یہ نیو جنریشن ہے نا، جا کر کے دیکھنا ذرا، میں اسے پسند کرتا ہوں، لکھی یعنی میری قسمت، ابا راضی ہوں گے اس کے، ذرا دیکھ کے بتانا پاپا۔ اب جا کر کے ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس ایسٹرولوجی کے بارے میں جو حدیث فرمائی ہے سنیں، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد، حضور نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضور نے فرمایا جو کسی فیوچر بتانے والے کے پاس جائے اور جا کر کے ہاتھ دکھا کے فیوچر پوچھے، جو گیا اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ ذرا دیکھ کے بتانا میرا فیوچر کیا ہے، حضور نے فرمایا
کہ تحقیق کے اس نے میری پوری شریعت کا انکار کر دیا. حضور فرما رہے ہیں اس نے میری پوری شریعت کا انکار کیا. جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے خبریں پوچھ رہا فقد کفر بما انزل علی محمد، حضور نے کہا تحقیق کے انکار کیا اس نے اس پوری شریعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے ہمیں چوکس رہنا چاہیے، اور یہ ٹاپک ہم اس لیے لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ساری باتیں، اور مسلمان بڑے سیدھے بولے بالے ہوتے، کہیں بھی جا کر کے کسی بھی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے. تو ہمیں چوکس رہنا چاہیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں. تو یہ بات چونکہ اہم تھی، ضروری تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو علم فلکیات غور کرنا چاند سورج کی اندر بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. بلکہ ہمارے یہاں مفتی رشید احمد صاحب، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی. احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ علم فلکیات کے بغیر دین کا علم مکمل نہیں ہوتا. علم فلکیات کے بغیر علم دین بھی مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں کے وقت کا مسئلہ یہ کب پتہ لگے گا؟ جب ہمیں سورج کے نکلنے کا، ڈوبنے کا، کب نکل رہا ہے، کب ڈوب رہا ہے، کہاں رک رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اسی سے تو نمازوں کے وقت جڑے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا علم فلکیات کے بغیر علم دین بھی مکمل نہیں ہے. تو علم فلکیات آپ حاصل کیجئے، بہت اچھی چیز ہے. یعنی ایسٹرونومی پڑھنا وہ بہت اچھی چیز ہے جس سے ہمیں ان چیزوں کی حقیقت پتہ لگے. لیکن آگے پیشن گوئی، پریڈکشن، فیوچر بتانا، یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. اس کی شریعت نے پھر اجازت نہیں دی. تو یہ ساری چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ ہم اور آپ اس طرح کی کسی غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو، اور خود بھی اور اپنے اہل تعلق کے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں، ورنہ بندہ نعوذ باللہ اپنا ایمان خراب کر لے گا. اب آئیے آج کی آیت مبارکہ. اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ دادا. اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر اللہ کے علاوہ کو بنا دیتے ہیں. اللہ کا برابر کسی دوسرے کو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور پھر اس غیر سے محبت بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے غیر کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیا، اور جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسی اس غیر اللہ سے محبت شروع کر دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے کہا اور جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اللہ فرما رہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ، کاش کے دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو انہیں پتہ لگ جائے گا کیا ان القوت للہ جمیعا، کہ اصل جو پاور ہے وہ صرف اللہ کی ہے. جو اللہ کے برابر دوسروں کو بنا کے کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کہنے کاش کہ تمہیں ابھی وہ دن نظر آ جاتا جس دن تمہیں یہ عقل آئے گی کہ ساری طاقت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ بھی اللہ کی صفت ہے. آگے فرمایا
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اپنا پلہ جھاڑ لیں گے وہ لوگ جن کے پیچھے لوگ چلے، جن کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے نا اپنا گرو بنایا، اپنا بڑا بنایا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا پلڑا جھاڑ لیں گے آخرت میں، من الذین اتبعوا، اور انہیں چھوڑ دیں گے جو ان کے پیچھے چل رہے تھے، خود الگ ہو جائیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر انہیں سامنے نظر آئے گا اللہ کا عذاب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور اس دن پھر ان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اس دن پھر اللہ کے یہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور پھر وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ان جھوٹے خداؤں کا اتباع کیا، جھوٹے خداؤں کے پیچھے چلے، تو اس دن کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش اللہ ایک بار اور دوبارہ بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، پھر ہم بھی ان سے اپنا پلڑا دنیا میں ایسے جھاڑیں گے جیسے آج ہی ہم سے دور ہو گئے۔ اپنے خداؤں کو وہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا اسی طرح میں تمہارے سارے اعمال قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا، کیوں؟ تاکہ تمہیں افسوس ہو کہ ہائے کر کے کیا آئے ہم اپنا نقصان، کہ ہم نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھا اور آج ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ یہ ہیں 3 آیات جن کا آج ہمارا درس ہے، آیت نمبر 165، 66 اور 67، یہ 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، ذرا ان باتوں کو ایک ایک کر کے ترتیب سے ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیے ابھی تک اللہ نے جو اس سے پہلی آیت تھی، آیت 164، جس میں اللہ نے اپنی ساری قدرتیں ذکر فرمائی تھی، ساری نشانیاں، اس آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ جو بندہ ان میں غور کر کے اللہ کو مان لے گا وہ بندہ عقل مند ہے۔ یہ ساری دنیا میں غور کر کے جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ عقل مند۔ تو ابھی تک اللہ نے آیت 164 میں عقل مند بندوں کا ذکر کیا تھا، اب آیت نمبر 165، 66 اور 67، ان 3 آیتوں میں عقل بند جو لوگ ہیں نا ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، جو کم عقل بے وقوف لوگ ہیں اللہ ان کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو مان لے اور اللہ کے برابر کسی کو نہ مانے، وہ کیا کہلائیں گے؟ بولے بھائی، عقل مند۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مانے یا اللہ کے برابر کسی دوسرے کو مانے وہ کیا کہلائیں گے؟ عقل بند لوگ ہیں، وہ مند نہیں، وہ بند ہیں، وہ عقل بند ہو جائیں گے۔ تو آیت 164 میں عقل مندوں کا ذکر تھا، اور 65، 66، 67 ان تینوں میں ان بے وقوفوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کو اللہ کے برابر مان کے کھڑا کر دیتے۔ اللہ اب ان کی ساری کیفیت یہاں پہ نقل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے انداز کیا اختیار کیا، اللہ نے کہا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا برابر بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ دینے والا ہے ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں یہ بھی دینے والا ہے، جیسے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی طاقت اور قوت ہے۔ تو
اللہ نے کہا یہ بے وقوف لوگ ہیں. اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اللہ کے مقابلے کسی کو خدا سمجھ کر کے کھڑا کرنے والے ہوں، وہ بھی شرک میں داخل ہے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی بزرگ کو، ولی کو اس درجے کا سمجھ لے کہ جیسے اللہ دینے والا ہے ویسے ہی یہ مرا ہوا بزرگ بھی دینے والا ہے، تو وہ بھی اسی درجے میں شامل ہوگا، وہ بھی اسی درجے میں شامل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مانگنا صرف کس سے جائز ہے؟ اللہ سے جائز ہے. اگر کوئی صابر کے دربار میں پڑھ کر کے یہ کہہ رہا ہے صابر مجھے یہ دے دو، تو بتائیے یہ شرک کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ یہ کتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. اگر نعوذ باللہ کوئی کسی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے مانگ رہا ہے، ہم اسے کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی کسی مرے ہوئے بزرگ کی قبر پہ کھڑا ہو کر کے مانگ رہا ہے، ہم اسے مسلمان کہہ دیتے ہیں. چاہے آپ پتھر سے مانگ لو، چاہے مرے ہوئی لاش سے مانگ لو، بات تو برابر ہے. ہم نے مانگا تو غیر اللہ سے ہے نا، مانگا غیر اللہ سے ہے. اللہ کے علاوہ سے مانگنا وہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا ہے. لہذا یہ عمل قطعاً جائز نہیں ہے، شرک میں داخل ہوگا. کتنے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے نہ جاؤ، نہ پڑھو چکر میں. عجیب و عجیب بہانے کہتے ہیں جی وہ بھی تو اللہ کے بڑے خاص تھے. ارے تھے اللہ کے خاص، لیکن انہیں جو کچھ ملا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. انہیں بھی اللہ نے دیا تو ہمیں بھی کون دے گا؟ اللہ دیں گے. ہم ان سے کیوں مانگنے لگے؟ اور اگر وہ خاص ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے مانگ لو، اس کی اجازت ہے. آپ دعا میں یہ کہہ دو کہ یا اللہ حضور کے وسیلے سے یہ دعا قبول کر لیجئے، یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ دعا قبول کر لیجئے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وسیلہ بندہ دے سکتا ہے. لیکن مانگے گا کس سے؟ اللہ سے. مانگنا اللہ سے. یہ جملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب مجھے یہ دے دو. یہ پھر ہمیں شرک میں نعوذ باللہ داخل کر دے گا. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں بعض لوگ ایسے بے وقوف ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا برابر بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور خالی کھڑا ہی نہیں کرتے. آگے اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. یعنی ان کے لیے سب کچھ وہی ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے وہی بن جاتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ مقام ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ شرک میں داخل ہے. بندے کو اس سے احتیاط رکھنی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، ایسی صفت نہیں. ایک ایمان والی کی شان کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا ایمان والا جو ہوگا وہ اشد حبا للہ، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ کی. یہ معیار ایمان والے کا. یعنی تمام محبتیں بعد میں، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، شوہر کی بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت، سب اپنی جگہ ہونی چاہیے. لیکن ان تمام محبتوں میں غالب کس کی محبت ہوگی؟ اللہ کی. اللہ سے اوپر کسی کی محبت نہیں. اور اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کا پتہ لگ جائے گا جب کہیں پہ ٹکراؤ ہوگا. اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور ان دنیاوی محبتوں کا حکم کچھ اور ہے. اب پتہ لگے گا ترجیح بندہ کس کو دے رہا ہے. کوئی دوست ہے ہمارا، دوستی ہونا
آپس میں ایمان والے کی ایمان والے سے محبت ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام مت کرو۔ وہ دوست پریشر ڈال رہے ہیں، وہ شوہر، وہ بیوی، وہ گھر کے بچے پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو فلم میں جانا ہے، آپ لے کے جائیے۔ اب ہوگا امتحان کیا ہے؟ اگر یہ بندہ وہاں پہ اللہ کو بھول کر کے اور لے کر کے چلا گیا تو اس نے کس کی محبت کو آگے رکھا؟ بیوی، بچوں، دوستوں کی محبت کو، اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دی۔ پتہ لگ گیا کہ کیا ہے معاملہ، سامنے آ گئی ساری کی ساری حقیقت۔ اس وقت میں ہماری ایمان کا امتحان ہے کہ اس وقت میں جب دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں تو اب کس کو آگے رکھے گا؟ اس وقت بندے کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے دل میں ہمیشہ زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ ناراض نہ ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم نے کچھ اور ترجیح دی تو اس کا مطلب ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی محبت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ معاملہ رہنا چاہیے، حرام کے بندہ قریب نہ جائے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور سب سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھے۔ اور مسلمانوں یہی کسوٹی ہے ہماری کامیابی کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے کہ نمبر 1 پر اللہ کی محبت، سارے تعلق اس کے بعد ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی پھر دنیا میں بھی ہمیں عزت، آخرت میں بھی عزت، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بندہ بھول گیا اللہ کے قوانین کو اور دوسری محبتیں غالب آ گئی تو پھر بندہ فیل ہے۔ اسی سے سارے فساد کھڑے ہوتے ہیں، یہیں سے غلطیاں سر ابارنا شروع کرتی جب غیر کی محبت غالب آتی۔ اب آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 7 فروری۔ کون سی فروری آ رہی ہے آگے؟ بول لیجیے، اتنے شریف سے بن کے انجان نہ بنے کہ جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آنے والی ہے؟ ہاں، 14 فروری۔ اب یہ سارے جو جتنے بھی ڈے ہیں نا وہ سب شروع ہوں گے، سارے شروع ہوں گے، روز ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے۔ اس میں پھر ایک آتا ہے حق ڈے۔ کمال ہو گئے، بالکل ہی پاگل ہو گئے۔ آتا ہے نا، ایک لسٹ آئی تھی میرے پاس، انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ ڈے ہوتے، اس میں ایک حق ڈے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد موت ڈے بھی آ جائے۔ یہاں تک کی تو بات پہنچ چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب وہ آ رہے ہیں، اب ہمارا امتحان، اب یہ موقع ہے امتحان ہونے کا، اللہ کے یہاں آزمائش کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط راستے پر ہے وہ دوسری محبتوں کو ترجیح دے گا، اور جو ایک کامل ایمان والا ہے وہ سب سے اوپر اللہ کی محبت کو رکھے گا۔ اگر ہم اسے سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے میں فیل ہو رہے ہیں، اس میں ناکام ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایسی غلط حرکتیں نعوذ باللہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، بڑا عجیب جملہ اس میں لکھا تھا تو بڑا عجیب سا لیکن حقیقت تھا، بالکل صحیح جملہ لکھا جس نے لکھا۔ اس میں کیا لکھا ہوا نا، اس میں یہ لکھا کہ نوجوان جو ویلنٹائنز ڈے پر کسی دوسری عورت کو، لڑکی کو وش کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ میں اس طرح یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہی سارے ارادے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بہن کے بارے میں بھی کر کے بیٹھو۔
سوچیں یہ بھی، جو خرافات ہمارے دماغ میں چل رہی ہیں کہ میں یہ حرام کاری کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اسے پھول دوں گا، میں چاکلیٹ دوں گا، میں یہ دوں گا، تو یہ سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ پلان کسی نے میری بہن کے بارے میں بھی بنا رکھا ہو۔ اگر یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے، خون میں آگ نہیں لگتی کیا ہمارے؟ کتنا بندے کو جلال آتا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے نا کہ جس کے ساتھ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا وہ آسمان سے ٹپکی ہے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے رشتے میں کچھ لگتی ہے۔ ہمیں بھی تو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کیا حرام کاری کہیں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے معاملے میں بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں، اور وہی معاملہ جب دوسرے کے ساتھ آئے وہاں ہماری شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جملہ تھا تو یہ بڑا ان کا تلخ سا، لیکن میں نے کہا کہ حقیقت ہے اور واقعی ہے کہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو میں کر رہا ہوں دوسروں کے ساتھ میں، اگر یہ میرے ساتھ ہو تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو ہم کیوں نہیں دوسروں کی عزت کا خیال کرتے؟ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں، مسلمانوں خدا کے واسطے ان چکروں میں نہ پڑے۔ اللہ نے بڑی محدود زندگی دے کر بھیجی ہے، اور اللہ کتنے پیارے پیارے انداز سے آپ کو ہر ہفتے سمجھا رہے۔ اللہ کا انداز، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں دیکھیں، اللہ کتنے اچھے انداز سے ہر ہفتے بتاتے ہیں، بندوں گناہ چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ کی محبت کامیابی کی کسوٹی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہمیں کچھ تو عبرت لینی چاہیے اور بچنا چاہیے ان خرافات سے۔ کتنا ہی نفس پہ تقاضا ہو، زور ہو، ہرگز حرام کاری کے قریب نہ جائیں۔ پتہ نہیں کون سے دن حرام سے بچیں اور وہی دن اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جو غیر اللہ کی محبت میں اسے اتنا بڑھا دے کہ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دے، یہ مشرک ہے۔ اور جس ایمان والی کے دل کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کے لیے نمبر 1 پر کیا ہوگا؟ اللہ، باقی دنیا بعد میں، باقی چیزیں بعد میں۔ اور یہ پیغام جو ہے نا قرآن کا خالی سننے کے لیے نہیں ہے، اسے نوٹ کریں ذہن میں۔ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، جب بھی کوئی کام کریں، پہلے چیک کر لیں کہ اللہ کے حکم سے تو نہیں ٹکرا رہا، اللہ کی کسی بات سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ اگر اللہ کے مسئلے میں معاملہ صحیح ہے اور وہاں سے ہو کے پھر آگے بسم اللہ پڑھ کے بڑھ جائیں، اور اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہو، دنیا چاہے کتنا ہی زور ڈالے، پھر ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے کتنا صاف اصول دے دیا۔ ایک بات، دوسری چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں یہاں پر یہ رکھنی ہے کہ اس آیت سے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ ایمان والے کا صرف اور صرف مطلوب حقیقی اللہ ہونا چاہیے، اور کوئی اس کا لاسٹ ٹارگیٹ نہ ہو۔ جتنی بھی غلطیاں ہیں نا وہ جب ہوتی ہیں جب ہم اپنے ٹارگیٹ سے بھٹک جاتے ہیں۔ پتہ کیا لگا؟ کسی نے اپنا ٹارگیٹ یہ بنا رکھا ہے کہ میری ابھی چھوٹی سی دکان ہے، میں اسے بہت بڑا سا کر لوں، بس رات دن یہی ٹارگیٹ دماغ میں لے کر کے پستا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے۔ اگر وہ کہیں بیٹھتا بھی ہے نا، اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ دکان چھوٹی ہے، بس یہ بڑی ہو جائے پھر میری ٹینشن ختم، یہ اصل ٹارگیٹ ہے میرا۔ یہ غلط ہے۔ ہم نے اپنا جو لاسٹ ٹارگیٹ بنایا نا، یہ غلط بنا لیا، یہ غلط بنایا۔ اسی طرح کوئی اور بھی ٹارگیٹ ہمارا کہ بندہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، یہ بس میرا لاسٹ ٹارگیٹ ہے،
آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ ان چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے، آپ کا ٹارگٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پتہ لگا آپ کے پاس 20 گز کی زمین ہے، آپ نے ٹارگٹ بنا کے زندگی گزاری کہ مجھے 50 گز کرنی، چلے کر لیا آپ نے، لیکن جس دن 50 ہوگی نا، اسی دن آپ کے سامنے 100 گز کا آ جائے گا کہ اب مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اب یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ کبھی آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے، اپنا نشانہ اور ہدف بنائیں گے، کبھی نہیں ملنا۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ میرے پاس سائیکل ہے، میں بائک لے لوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، چلے آپ نے کسی دن اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا اور آپ نے جا کے اسپلینڈر خرید لی، جس دن آپ خرید کر کے چلاؤ گے اسی دن آپ کا ٹارگٹ چینج ہو جائے گا کہ اب بھی تو یار یہ اسپلینڈر لیے، اب کچھ وقت کے بعد پلسر اور اپاچی لوں گا، اب وہ خریدوں گا۔ ٹارگٹ آپ کا آگے سے، شیطان وہ پھر اٹھا کے نشان آگے رکھ دے گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ آپ سب تجربہ کرتے ہوں گے۔ آپ اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہو کہ میں اپنی زندگی میں یہ 50,000 کا فون خریدوں گا، چلے آپ نے رات دن لگ کے کسی طرح اسے حاصل کر لیا، جس دن آپ دکان سے خرید کر آؤ گے، اپنے دوستوں میں بیٹھو گے، اسی دن لگے گا کہ یار یہ 50 والا آ گیا، اس کے پیچھے تو 2 کیمرے ہیں، اب کچھ اور پیسے اکٹھے کر کے 3 والا لے کر آؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک ٹارگٹ حاصل ہوتے ہی اگلا آ جاتا ہے، جہاں ایک ملا وہاں اگلا ٹارگٹ سیٹ ہے۔ یہ نظام اللہ نے دنیا کا بنایا۔ اللہ آپ کو اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ ون اینڈ اونلی صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ آپ اسے اپنا ٹارگٹ بنا دو، باقی یہ مکان، باقی یہ دکان، باقی یہ تجارت، باقی یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ موبائل، یہ ساری چیزیں، اسے آپ اپنی زندگی کا ٹارگٹ نہ بناؤ، اسے آپ زندگی کی ضرورت کے درجے میں رکھو۔ اسے ضرورت میں لائیے کہ ہاں بھائی ضرورت ہے فون کی، چلو آ گیا، جو بھی آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ٹارگٹ نہیں تھا یہ ہمارا۔ جب ٹارگٹ نہیں ہوگا تو آج بھی اگر نوکیا کا 1100 والا فون ہے نا جو چلتا تھا، وہ قدیم زمانے میں بندہ اسی پہ خوش رہے گا، کیونکہ اس کا وہ ٹارگٹ نہیں ہے، اس فیلڈ میں اسے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اسی میں مست رہے گا کہ یار کام چل رہا ہے میرا، کیونکہ ٹارگٹ نہیں بنایا۔ اور اگر اللہ کو ہم ٹارگٹ بنا لیں گے تو پھر بس بندہ ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ میں کوئی بھی کام ایسا نہ کروں جس سے میرے ٹارگٹ میں ذرا سا میں پیچھے ہو جاؤں، پھر یہ فیلنگ ہوگی ہر چیز کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا ٹارگٹ اونچا رکھنا چاہیے، یہ نیچے والے ٹارگٹ اپنے نہیں بنا کے رکھنے چاہیے، جس کو بولا جاتا ہے ڈونٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ جو سب سے اونچا ٹارگٹ ہے نا اسے رکھیے، اس سے جو چھوٹے ٹارگٹ ہیں انہیں خاطر میں مت لائیے، کسی اور چھوٹی چیز کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائیں ساری زندگی، ورنہ اسی کو پیچھا کرتے رہیں گے۔ بندہ سکون کی زندگی جیے گا اگر ان چیزوں کو ٹارگٹ نہیں بنائے گا۔ تو اللہ نے کتنا اچھا عملی پیغام دیا ہے اس آیت سے کہ آپ کا صرف ٹارگٹ کون ہے؟ اللہ، اسے ڈھونڈو۔ جتنی پریشانیاں ہیں نا وہ ساری صرف اس وجہ سے کہ ہم ٹارگٹ غلط سیٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی بلا کے بیٹھو نہ، پوچھو بھائی درس میں آیا کرو، وقت نکالا کرو، جی وہ بس ذرا کچھ ضروری تقاضے تھے اور کام تھے، انہیں سمٹا لوں، انہیں سمیٹ لوں، انہیں نپٹا لوں، پھر انشاءاللہ یکسوئی سے لگوں گا، پھر نہیں ناغہ کرنا۔ یہ شیطان کی پہلی گولی ہے، یہ شیطان کا لقمہ ہے جو ہم نے کھا لیا۔
ایک کام آپ کا نپٹے گا، اگلا کام موجود ہے، دوسرا نپٹے گا، تیسرا موجود ہے، پھر آدمی لگ ہی نہیں سکتا۔ ٹارگیٹ اگر ہمارا ہوگا کہ نہیں مجھے تو رب تک جانا ہے اور رب تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس سے جڑنا ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی ٹارگیٹ مس نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بائک خریدنی ہے، بائک آپ لینے جا رہے ہیں، اس کی قیمت ہے 80,000، آپ نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہو گئے 50,000، پھر جوڑے 60، پھر ہو گئے 70، اب رہ گئے صرف 10۔ بندہ کب سے جوڑتا رہا، اب صرف 10 رہ گئے۔ اب کوئی آپ کے پاس آئے، آ کر کے کہے کہ یار ذرا چل رہے ہیں، ایک جوتا خریدیں گے، ایک جوتا خریدیں گے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا آفر ہے، کون سا جوتا دلوا رہا ہے؟ بھائی میں تجھے نا اسکیچرز کا 5,500 کا جوتا دلواؤں گا، چل جوتا خریدیں گے۔ بندہ کیا بولے گا؟ او بھائی یہ جو میں جوڑ رہا ہوں نا 2 سال سے، یہ میں نے بائک کے لیے خریدے، اب بالکل 70 تک آ چکا، تو اس میں 5,500 کم کرا دے گا تو پھر میں 2 مہینے پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پہ بندہ جوتے میں وہ پیسہ نہیں خرچ ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے لگ رہا ہے کہ جو میرا ٹارگیٹ سیٹ ہے اس میں لیٹ ہو رہا ہوں میں، اگر میں یہاں انویسٹ کرتا ہوں۔ بات سمجھے آپ ذرا، اگر ہمارا ٹارگیٹ یہ سیٹ ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا ہے، تو اب جو چیز ذرا سا بھی اس سے دور کرے گی بندہ لات مارے گا اسے کہ فرق نہیں پڑتا، میں اتنے دن سے اس رب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ گناہ کیا تو پھر میں دور ہو جاؤں گا رب سے۔ پھر وہ فیلنگ آتی ہے بندے کے دل میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھائی جو چیز فنا ہونے والی ہیں انہیں ٹارگیٹ نہ بناؤ، اس ذات کو ٹارگیٹ بناؤ جس پہ کبھی کوئی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی کوئی دغا نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے اس ذات میں، اس کو اپنا ٹارگیٹ بناؤ تاکہ کبھی مایوسی ہاتھ نہ لگے۔ اور اللہ نے کتنے انداز سے سمجھایا، ایک آیت سنیں آپ حضرات، اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں اور باپ، سنیے گا آیت، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بہن بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، شوہر اور بیوی، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت تمہاری جس کے اندر تم گھاٹے کو برداشت نہیں کر سکتے، وَمَسَاكِنْ، اور تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں آگے کیا کہا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئیں، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، اللہ نے کیا فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، انتظار کرو تم اللہ کی پکڑ کا۔ اگر تمہاری یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، پھر انتظار کرو اللہ اپنا عذاب کب لے کر کے آئے گا۔ انداز دیکھیں اللہ کا، کسی کی بھی محبت اللہ پہ غالب ہونے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ نے کہا اگر کر لی غالب تو پھر اللہ کی پکڑ کا ویٹ کرو اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں، یہ قرآن میں صاف اللہ نے کہا۔ تو بندے کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھلا میں کس کے چکر میں اور کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں اس خالق حقیقی اور مالک کے ٹارگٹ سے غافل ہو رہا ہوں۔ اسی لیے ہر نماز میں آپ کو دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں پڑھوائی جا رہی ہے. اے اللہ ہمارا ٹارگٹ ہمارا سیٹ رکھنا، وہ جو اصل ٹارگٹ ہے اللہ اسی پہ چلانا. یہ جو چیزیں آئیں گی، مال، اولاد، مکان، گاڑی، بنگلہ، خون، رشتہ داریاں، شوہر بیوی، بچے، سب اللہ اس میں ہمیں بھٹکانا مت. جو چیز اصل ہمارا نشان ہے اس تک ہمیں پہنچانا. ہر نماز میں مانگ رہے آیات اللہ کی یہ دیکھیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے ایک جملہ کہا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اللہ نے کہا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اگر تم نے اللہ کے برابر کسی کو مان لیا، تو کل قیامت کے دن جب تم اس کا عذاب دیکھو گے تو تمہیں عقل آ جائے گی کہ ہم جن چیزوں کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو صرف اللہ کی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے رونے سے اچھا آج سمجھ لو. جس کے لیے ساری پاور ہے، جس رب کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، آج اس رب کو مان لو، اسے اپنا ٹارگٹ بنا کے باقی سب کو ختم کر کے اللہ کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن رو گے تو پھر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ملے گا. اور اس دن بندہ حیران اور پریشان ہوگا کہ اللہ ہم کس کو طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے، مکان کو، دکان کو، اولاد کو، ماں باپ کو، اور اس کو اور اس کو. پتہ لگا یہ تو سب ہوا کی طرح سے غائب ہو گئے. اصل طاقت اور پاور اور قوت تو میرے اللہ کی ہے اور اسی کو ہم نے ہر جگہ ناراض کیا. پھر ہمارے سامنے آئے گا وہ دن بندہ حیران اور پریشان ہوگا. اور آگے اللہ نے کہا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جن دوستوں کے چکر میں، جن خداؤں کے چکر میں ہم اللہ کو آج چھوڑ رہے ہیں نا، کل کو جب اللہ ہمیں پکڑے گا کہ بتا تو نے ان کے چکر میں مجھے چھوڑا، تو اس دن جن کے چکر میں ہم آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں وہ بھی پلڑا جھال کے الگ ہو جائیں گے. وہ بھائی تو خود نمٹ، میں تیرا ذمہ دار نہیں. اللہ نے کہا کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا. یہاں تک کہ جو یہ گرو شیطان ہے نا، ابلیس، اس کے بارے میں تو قرآن نے عجیب آیت نقل کی. اس کا حال سنیے کیا ہوگا قیامت میں. جو آج ہمارے دماغ میں خرافات ڈالتا ہے، یار یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ انجوائے کر، یہ مزے لے، یہ کر، آج تو کر لیں ہم اس کے کہنے پر عمل. کل کو جب ہم آخرت میں ہوں گے تو سنیں کیا ہوگا. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب اللہ ناکامی کا کارڈ ہاتھ میں تھما دیں گے کہ جا بھائی تو ادھر جہنم میں، تو اب ملے گا شیطان. بندہ اسے پکڑے گا، ہاں جی گرو جی تم نے تو ناس مروا دیا، تم نے تو ناس مروا دیا. اب غصہ شیطان پر آ رہا ہے. تو پتہ ہے شیطان کیا کرے گا، کیا کہے گا. اس کا جملہ قرآن نے بتایا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ صحیح تھا، اور جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے. اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ حرام کام مت کرنا ورنہ سزا ہوگی، وہی صحیح تھا. اور میں جو کہہ رہا تھا یار ابھی کر لے، توبہ کر لیں گے، بعد میں رو لیں گے، استغفار کر لیں گے، یہ پٹی پڑھا کے میں نے تمہیں جو کرایا گناہ، کہا کہ یہ سب تو میرے ڈرامے تھے، سب جھوٹے تھے، کچھ بھی ان کا فائدہ نہیں تھا. کہا میرے چکر میں نہ پڑو، نکلو جاؤ آگے لائن میں لگو جہنم کی. کہا مجھے پریشان کرنے آ گئے. بندہ کہے گا یار کیسا آدمی ہے تو، جب تو بڑے خیال دکھا رکھے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، توبہ ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، یہ ہو جائے گا، اور اب یہ کر رہا ہے. تو آگے پتہ ہے وہ کیا کہے گا، اب سنیں. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ،
شیطان کہے گا بھائی میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کرایا تھا، میں نے تو خالی تمہاری کھوپڑی میں ڈالا تھا، کرنا نہ کرنا تو تیری مرضی تھی، کیوں کیا تو نے، جا بھگت جہنم۔ یہ شیطان جواب دے گا اس دن کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو ٹکٹ دلوایا تھا کہ دیکھو بیٹھ کر کے فلم، میں نے تو کھوپڑی میں ڈالا تھا تمہاری، دیکھنا نہ دیکھنا تو تمہارا کام تھا نا، لہذا دیکھیے تو جا بھائی ادھر فرائی ہونے، مجھے کیوں تنگ کرتا۔ یہ شیطان کا جواب ہوگا۔ آگے کہے گا الا ان دعوتکم، شیطان کہے گا میں نے تو خالی کہا تھا، فاستجبتم لی، تم نے تو بڑی جلدی لبیک کہہ دیا تھا میری بات پر۔ پھر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب بندہ جو ہے نا اس کا یہ کلام سن کے غصے میں ہو جائے گا، کہے گا شیطان تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، تو خود بھی ڈوبا ہمیں بھی مروا دیا۔ تو شیطان پھر جواب دے گا، کیا کہے گا، او بھائی فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کر، اپنے آپ کو کوس جتنا کوسنا، کیوں کیا تو نے میرے کہنے پہ عمل۔ اللہ ساری بات کھل کر کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ حال ہونے والا ہے، وہاں پہ جا کر کے بندوں سمجھ جاؤ۔ شیطان کہے گا کہ خبردار مجھے کچھ مت کہنا، جتنا کوسنا ہے نا خود کو کوس، میرا نام مت لے۔ کہے گا میں تو خود جہنم کے سب سے نیچے جانا ہے، اور تو مجھے کوس کے کیا کر لے گا، اپنے آپ کو کوس کے تو میرے کہنے پہ چلا کیوں تھا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، آگے شیطان کیا کہے گا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہنے لگا کہ نہ تو آج میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، شیطان بھائی چل جہنم میں چلیں گے، وہاں دیکھیں گے کیا ہو رہا۔ اب تو دونوں کو جہنم میں جانا پڑے گا، نہ تو بچنا نہ میں بچنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے کے پیچھے کیوں چل رہے ہو جو اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے کے بھاگ جائے، اور اللہ نے اس کا دھوکہ اور اس کے جملے سبب ہی بتا دیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو گے تو یہ سنو گے تو ضرورت کیا اس کا اتباع کرنے کی۔ اللہ نے کہا کہ وہ یہ جملہ کہہ دے گا، اور جب بندہ زیادہ چیخے گا اس پہ تو پتہ ہے آگے کیا کہے گا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، شیطان کہے گا کہ جو تم نے میری بات مانی وہ واقعی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، جو تم نے میری بات مانی یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، اب آگے میرا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، آئیے دونوں جہنم میں چل کے موج کریں، لے کر کے سب کو جہنم میں کود جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو بنا لو ٹارگٹ اس کو اپنا، چلو لو اس کے کہنے پہ، یہ دیکھو کہاں لے کر کے گیا۔ اور اگر ہم اللہ کو بنائیں، رسول کو بنائیں اپنا ٹارگٹ، اللہ اکبر، وہ رسول جب تک ہمیں جنت میں نہیں پہنچا دیں گے خود بھی وہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہٹنے والے نہیں۔ تو اس رسول کو پکڑ لینا جو ہر جگہ کھڑے ہو کر کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ آ کر کے ہمارے لیے درخواست کر رہے ہیں، میزان عمل پہ عمل تولے جا رہے ہیں، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، پل صراط سے امت گزر رہی ہے، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، امت حوض کوثر پہ ہے، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں، امت کو جہنم میں گناہگاروں کو ڈال دیا گیا، پیغمبر انہیں نکلوانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو اس دن ہر قدم پہ ساتھ رہنے والا ہے اس کو پکڑ لیں تاکہ ہماری آخرت آسان ہو جائے، ورنہ حال یہ ہوگا جو اللہ نے بیان کیا۔ وہ تو کھلا کہہ دے گا کہ حضور نے بھی تمہیں دعوت دی تھی اور میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے محمد کی بات کو نہیں مانا، ابلیس کی بات کو مانا، تو اب ابلیس کا ساتھ بھی نبھانے آ جاؤ۔ تمہارے سامنے دونوں باتیں تھی، حضور کی بھی ابلیس کی بھی، تم نے ابلیس کو ترجیح دی۔
اسے فالو کیا تو اب یہاں بھی اسے ہی فالو کرنا پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے کے پیچھے چلیے جہاں نقصان کا کوئی خطرہ نہ ہو، بے خطر راستہ، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا. وہ اللہ نے یہاں پہ سمجھا ہے. تو شیطان کیسا پلڑا بال جھاڑ دے گا؟ کچھ نہیں بھائی، تو جان تیرا کام جائے. اٹ از ٹوٹلی یور فالٹ. مجھے کیوں پکڑ لے آ کر کے؟ تیری غلطی ہے، تو بھگت، مجھے چھوڑ دے. اس لیے مسلمانوں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور کیا حال اس دن ہو رہا ہوگا، یہ تو شیطان کا معاملہ ہے. اور جو یہ ہم دنیا کے چکر میں لگ رہے ہیں نا کہ یہ اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر، بچے، ان کا ذرا سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یومئذ ببنی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالیں گے، اگر اللہ یہ آپشن دے دیں کہ اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اپنے اولاد کو دے دیں، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں تو تو بچ جائے گا. آدمی اپنی اولاد کو دینے کو تیار ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے جو ماں باپ آج اولاد پہ جان نثار کرتے ہیں، اللہ کل کو اگر انہیں کہے گا کہ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے تو اولاد کو ہمارے حوالے کر دو. قرآن نے کہا آدمی اپنی اولاد کو کہہ دے گا اللہ ڈال انہیں جہنم میں، مجھے جہنم سے بچا دے. کچھ نہیں رہیں گے یہ رشتے. آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ اولاد، یہ ماں، یہ باپ. ماں نے کہہ دیا بیٹا چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، استورا پھروا دیا. کل کو یہی ماں اگر اللہ کہہ دے گی کہ تیری اولاد کو جہنم میں ڈال دوں، کہہ دے گی اللہ ڈال اسے، مجھے جنت میں بھی. قرآن نے کہا، یہ کوئی مولوی مفتی نہیں کہہ رہا. یہ میں نے آیت سنائی آپ کو کہ مجرمین اس دن اپنی اولادوں تک کو دے دیں گے، ان کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ان کے بدلے اللہ انہیں چھٹکارا دے. سوچیں ہم بھی کس کے دم پہ دعوے کر رہے ہیں کہ میرا یہ، میرا وہ، یہ وہ. کچھ نہیں ہے، یہ صرف روح تک ہے، سانس نکلنے تک ہے، اس کے بعد سب اجنبی ہیں. پھر ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں اور اللہ، اور کچھ نہیں. تو فرمایا قرآن نے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی شوہر. اللہ شوہر سے بیوی سے کہہ دے کہ تجھے بچا لیں گے اگر دوسرا کو جہنم میں ڈال دیں. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو کہے گی اللہ ڈال اسے جہنم میں، مجھے جنت دے دی. کوئی نہیں چکر میں پڑنا. کیوں ہم ان کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ آج انہی اولاد، انہی ماں باپ، انہی لوگوں کے رشتہ داروں کے چکر میں آدمی نہ حلال دیکھ رہا نہ حرام دیکھ رہا. کل کو یہی اس کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. سب بیکار، سب ختم ہو کر کے رکھا جائے گا. تو ان آیات کے اندر بندے کو غور کرنا چاہیے. آگے اللہ نے کہا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. اگر اللہ یہ کہہ دینا کہ تجھے میں جہنم سے بچا لوں گا، اس کے بدلے تیرے سارے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دوں، بندہ اس پہ بھی تیار ہو جائے گا کہ چاہے سب کو ڈال دو، مجھے بچا دو. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے کہا تمام زمین والوں کے بدلے بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہوگا. کوئی نہیں کسی کے چکر میں پڑنا. تو ہم اور آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے؟ اور سورۃ العبس کی آیت سنیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ماں باپ بھائی بہن سب سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی سامنا نہ ہو جائے کہ کوئی ہم سے ایک نیکی مانگ لے. کوئی نہیں دے رہا ہوگا، کچھ نہیں. اور جو دوست کہ یہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، یہ جگری یار ہے، یہ لنگوٹی یار ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ فلاں فرینڈ ہے، اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ نے کہا دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس دن سب دشمن ہوں گے الا المتقین. ہاں
اگر کوئی دوست آپ کا تقوی والا ہوگا وہ اس دن آپ کا ساتھ دے گا، اور باقی جو یہ حرام کاری والے دوست ساتھ ہوں گے جو آج نئے سے نئے آپشن گناہ کے لاتے، اللہ نے کہا یہ سب دشمن بن کے کل کو کھڑے ہوں گے تمہارے۔ بندہ سوچے کہ پھر کس کو ہم ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر وما ہم بخارجین من النار، بندہ جہنم میں ہوگا اور وہاں کی سزائیں بھگتے گا۔ تو اس لیے ان آیات سے میرے پیاروں اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، وقت کا کوئی نہیں پتا، ہم سارے کے سارے بالکل دہانے پہ موت کے کھڑے، کس وقت آئے اور ابھی ہم یہاں سے چل دیں، نہیں بھروسہ۔ اپنا ٹارگٹ اللہ کو بنائیں، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ اگر اللہ خوش ہے تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض اگر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کسی کی رضامندی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان آیات کا درس تھا، جو یہ 3 آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ نے ساری آخرت، سارا نقشہ آخرت کا خطرناک مرحلہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں ہوش میں آؤ، اپنا صحیح ٹارگٹ سیٹ کرو تاکہ آخرت میں جا کے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو اہتمام کے ساتھ میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنی میں محبت نصیب فرمائے، اور جو دنیاوی غیر اللہ اور جو الگ الگ چیزیں ہم نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات میں پہلا سوال ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنا بھول گئے اور دونوں سلام پھیر دیے پھر یاد آیا تو اب خالی سجدہ سہو کرنا ہے یا اتحیات وغیرہ بھی پڑھنی ہے؟ سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول گئے، دونوں سلام پھیر دیے، پھر یاد آیا تو آپ کو جیسے ہی یاد آئے تو صرف یہ کرنا ہے ایک طرف سلام پھیر دیجئے بغیر اتحیات، وہ تو آپ پڑھ چکے، ایک طرف سلام پھیر دیجئے اور اس کے بعد 2 سجدے کریے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے اتحیات درود دعا پڑھ کے دونوں سلام پھیر دیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جو ٹائم گزرا ہے اس میں آپ کا سینہ قبلے سے نہ ہٹا ہو اور آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کی ہو، تو پھر آپ آگے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکی والے زبردستی جہیز دیں تو پھر ہمیں لینا چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ دینے کے لیے زبردستی کر رہے ہیں تو ہم نہ لینے کی بھی تو زبردستی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہیں پر ان کی زبردستی میں دب گئے تو پھر تو اسے لڑکی کو پتہ لگ جائے گا نا کہ کوئی بھی کام کرانا ہو ذرا زیادہ زبردستی کرو تو یہ سب کچھ کر لے گا۔ اسے وہیں پیغام دے دو، کتنی زبردستی کر لو ہم دبنے والے۔ آپ کو سنایا ہے نا کہ پہلی رات میں جو بلی ماری اس کا جو روپ پڑا وہ بعد میں نہیں ہوتا۔ جن 2 دوستوں میں ایک کی بیوی بڑی فرما بردار تھی، پوچھا یار تیری تو تیرے اشاروں پہ چلتی ہے، میری تو جو کہوں الٹا کرتی، کیا کیا تو نے ایسا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، جب یہ پہلی رات تھی تو کمرے میں میں نے بلی باندھ دی، جب میں کمرے میں آیا بلی ہلکی سی ہلی، میں نے ڈانٹا او سیدھی بیٹھ ورنہ گردن اتار دوں۔ بیوی نے دیکھا بڑا خطرناک آدمی، بلی کو کیا پتا کیا دھمکی دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ پھر ہلی، اس نے کہا دیکھ دوسری بار کہہ رہا ہوں، اب اگر ہلی تو میں تیسری بار میں گردن اتار دیتا ہوں۔ وہ تیسری بار پھر ہلی، اب اس نے کچھ نہیں کہا، اٹھا اور چھری رکھی ہوئی تھی جا کے بلی کی گردن کاٹ کے الگ پھینک دی، کہا جو میرا آرڈر 2 بار میں نہ مانے تیسرے میں لیا کر۔ بیوی نے کہا چل بیٹا سیدھی چل۔ اس نے کہا یار میں بھی یہ کر لوں، کر لے بھائی تو بھی۔ اب اس کے تو 1-2 سال ہو چکا تھا، اس نے بھی جا کے باندھ دی بلی۔ اب رات میں جب ہوا اس نے 1 بار ڈانٹا، دوسری بار ڈانٹا، تیسری بار جا کے گردن کاٹی۔
تو بیوی نے کہا یہ کام شروع میں کرنے تھے، اب تو جناب کی حقیقت پتہ لگ گئی، اب کتنی بلی مار لو مجھے پتا ہے کہ تم میرے سامنے چوری ہی ہو، اب نہیں فرق پڑے گا۔ یہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ الو نے حضرت حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جب کسی کے گھر پر جا کر بیٹھتا ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بھائی الو کی کیا غلطی ہے؟ اس کا نام ہی تو الو ہے، وہ الو نہیں ہے باقی، یا وہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، الو کو منحوس سمجھنا، یہ سوچنا کہ گھر پہ آ کے بیٹھ گیا تو کوئی بے برکتی ہو جائے گی، یہ بھی غلط عقیدے میں شامل ہے۔ جیسے پرندے سارے ہیں ویسے ہی الو ہے، جیسے کوا ہے، چیل ہے، کبوتر ہے، ویسے ہی الو ہے۔ اگر اور جانور بیٹھے، پرندے بیٹھے، کچھ نہیں، ایسے ہی اس کے بیٹھنے سے کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی غلط عقیدہ رکھے گا تو وہ بھی نعوذ باللہ پھر اس کا غلط عقیدہ کہلائے گا اور ایک طرح سے شرک میں داخل ہوگا۔ دولہا کے گھٹنا لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ دولہا کے اگر گھٹنا لگانا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا سطر پورا چھپا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس کے بدن پہ لگانے والے 2-4 برانڈیڈ بڈھے لوگ ہوں جو ملے اس کے بدن پہ۔ تو اگر 2-4 بڈھے 60-70 سال کے وہ اس کے بدن پہ گھٹنا لگا رہے ہیں اور اس کا ناف سے گھٹنے تک پورا چھپا ہوا ہے تو دن بھر ملواؤ، کوئی حرج کی بات۔ اب کر لیں، کہیں گے لو مفتی صاحب سارا تو آپ نے سسپینس ختم کر دیا۔ تو بس یہی ہے بھائی مسئلہ۔ اب سسپینس کی کیا بات ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اگر اس طرح کوئی گھٹنا مرد لگواتا ہے تو اجازت ہے، باقی خواتین سے بدن پہ ملوانا یا کم عمر بچوں سے اور مردوں سے کم عمر سے ملوانا ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ 60-70 سال کے 2-4 بوڑھے آ کے مل لیں تو چاہے صبح شام ملواؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیڈیز آج کل پلازو ٹراؤزر سلیکس پہنتی ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں وہ کپڑا کہ جو بدن پہ اتنا ٹائٹ آئے کہ پورے بدن کا ڈیزائن دیکھے وہ منع ہے۔ باقی اگر کوئی ڈھیلا کپڑا ہے جس سے بدن کا پورا ڈیزائن نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان میں سے اب جس کے اندر پورے بدن کا بالکل ایک ڈیزائن سمجھ میں آتا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بے حیائی کا لباس ہے، وہ نہیں پہننا چاہیے۔ باقی جس میں تھوڑا سا کشادگی ہو، پورے بدن پہ ایک دم چست نہ آئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کس کا قیامت والے دن حساب کتاب کیے بنا ہی جنت میں جائے گا؟ دیکھیں بغیر حساب کتاب جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی انہی میں شامل فرما دے، کیونکہ اگر حساب ہو گیا نا تو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کو حساب دے سکتا۔ کون دے گا وہاں حساب؟ وہاں تو فائل بند کی بند رہے اور اللہ بس کہہ دیں کہ چل بھائی کیا اس سے پوچھیں، بڑھ آگے کو، بس اسی میں ہماری نجات ہے۔ ورنہ اگر فائل کھل گئی، حساب لے لیا تو پھر تو میرے بھائی بڑے سے بڑے بندے کا بچنا بھی آسان نہیں۔ جب کھانا کھایا جاتا ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر یہ بولیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، تو کیا ایک حج کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں یہ جملہ بولنا اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن حج کا ثواب ملے گا ایسا حدیث میں نہیں آیا، تو کہہ لینا چاہیے لیکن یہ ثواب نہیں ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہاں سے چھیلتے رہتے ہیں دانتوں سے بیٹھے ہوئے ناخن کو، تو یہ غلط ہے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کہیں کہیں علماء کا تجربہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے عمل سے بعض مرتبہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ برس کا مطلب ہوتا ہے بدن پہ سفید نشان، تو اس طرح کی بھی بات موجود ہے، لیکن یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے،
یہ ویسے ہی علماء کے اپنے تجربے کی چیز ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے، اس لیے اس سے احتیاط رکھا کریں۔ جو لوگ کھلانے کے بعد تانا دیتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ بھائی تانے دینا چاہے کھلا کر یا کسی کو پہنا کر یا کچھ بھی احسان کر کے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ تانے دینے کی شریعت نے ویسے بھی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کبھی کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرتے وقت بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ ایک ہی عورت کر لے کمال ہے۔ اچھا تلاوت کا سجدہ تو ایک عورت کر لے اور بعد میں ناشتہ اس میں ساری ہاتھ دھو کے بیٹھیں گی، تو بھائی وہ ناشتہ بھی تو کہہ دینا چاہیے بھائی ایک کھا لے، ہم تو خوش ہیں تو کھا لے۔ اس میں ساری ہاتھ دھو کے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بھائی جس نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے سجدہ اسی کو کرنا ہوگا، دوسرے کے سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ حضور کی کتنی لڑکیاں تھیں، کتنے لڑکے تھے؟ حضور کی 11 بیویوں میں سے کس کی اولاد ہوئی اور کیا نام تھا؟ دیکھیں حضور کی 11 بیویاں ہیں اور اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی کا نام رقیہ، دوسری زینب، تیسری ام کلثوم، چوتھی فاطمہ۔ یہ 4 تو بیٹیاں ہیں اور 3 لڑکے ہیں۔ ایک کا نام ہے عبداللہ، طیب، طاہر، یہ دونوں ایک ہی نام ہے طیب طاہر، اور تیسرے کا نام ہے ابراہیم۔ اور ان 4 لڑکیوں اور 3 لڑکوں میں سے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ سے ہوئے ہیں اور ایک بیٹا حضور کا ایک باندی تھی حضرت ماریہ، ان سے پیدا ہوا تھا، تو ایک بچے کی ولادت ان سے ہے۔ خبیث جنات سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ جنات بھی بڑے خبیث ہو رہے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ سب سے بڑھیا چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ نے چاہا خبیث جنات سے اس طرح کی چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ ابھی آج کا میں بتاتا ہوں، اثر میں میرے پاس کال آئی ارریہ سے، بہار کا ایک حصہ ہے، انہوں نے عجیب کیس بتایا، کہنے لگے ہمارے یہاں بابی آئی ہیں، نہیں ان پہ جن آ گیا جو بڑا اللہ والا ہے، اور کیا کر رہا ہے وہ، جیسے ہی اذان ہوتی ہے لٹ لے کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھو سارے، اور جو بیٹھا ہوا دکھ جائے اسی کی توڑائی۔ پوچھا ہی اس کے لیے کوئی علاج بتا دے، میں نے کہا اس کے لیے علاج نہیں، یہ تمہارا علاج ہے، یہ تو تمہارا علاج ہے، اس کے لیے کیا علاج ڈھونڈ رہے؟ کہنے لگے کہ فجر میں اذان ہوتے ہی لٹ لے کے نکل جاتی ہے اپنے کمرے سے، تو گھر والے اذان سے پہلے ہی اٹھ کے نماز کے لیے تیاری کرتے۔ میں نے کہا ایسا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے تو جن رہے تو اچھا ہے تاکہ گھر والے نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا گدے پر نماز نہیں ہوگی، مسجدوں میں گدے ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں لیکن عموماً وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے جیسے بیڈ کے گدے ہوتے، مساجد میں کم موٹے ہوتے ہیں اور وہ اتنے نہیں ہوتے جیسی بیڈ کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ نماز ہو جاتی ہے۔ فرض اللہ نے بتائے، سنت حضور کے کیے ہوئے عمل ہیں، تو واجب اور نفل کیسے آئے؟ فرض اللہ کا بتایا ہوا اور واجب بھی حضور کا بتایا ہوا۔ واجب وہ ہے جو حضور نے بتایا ہو اور نہ کرنے پہ سزا بھی بتا دی ہو، تو وہ واجب ہے۔ بڑی تاکید جس کی حضور نے کی ہو وہ واجب، اور جو کام حضور نے کیا ہو کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا وہ چیز سنت میں داخل ہے، اور جو کام کبھی کبھی کیا کوئی کر لے تو اچھی بات، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وہ کام نفل میں داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضور سے ہی ہیں۔ انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ سے کمائے گئے پیسے حلال ہیں یا نہیں؟ جو ان سے کمائے گئے پیسے اگر ہم نے ان پہ جو کانٹینٹ ڈالا ہے وہ اگر حلال ہے تو آمدنی حلال ہے، بس اس میں یہ کیا کریں کہ جو آمدنی آئے کچھ روپے صدقہ کر دیا کریں، کیونکہ کچھ ایڈز غلط بھی ہوتے ہیں تاکہ اس کی برائی وہاں سے ختم ہو جائے، باقی آمدنی پھر حلال ہوگی۔ غلط کاموں کو چھوڑ دینے کے لیے دعا بتا دیں، کوئی بھی غلط کام ہو اس کو چھوڑنے کے لیے استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ What about wearing pictured clothes
یہ پوچھ رہے ہیں کہ تصویر والے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جن کپڑوں پہ تصویر ہو ان کو پہننا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں 3 سال ہو گئے شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے اور میں عدت کرنا چاہتی ہوں, حلالہ نہیں ہونا کیونکہ میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی, گھر بہت دور ہے. بھئی یہ جو طلاق کے مسئلے اس طرح کے, اس کو پرسنلی مل کر کے پھر اس کے بعد, یا کوئی خاتون ہے تو انہیں چاہیے مرد کو بھیج کر کے معلوم کریں. ان میں بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے, الگ الگ کیفیت, الگ الگ معاملے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی پسند ہوئی اور ہمارا کوئی ناجائز رشتہ نہیں بنا, نہ ہم نے کبھی چاہا, لیکن اب ہمارا صبر خطرے میں ہو رہا ہے اور غلط خیال آ رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. یہی تو ہم بتاتے ہیں, شروعات ہوتی ہے بہن بنا ہے, یہ ہماری سسٹر ہے. یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے, جی کوئی غلط نیت نہیں ہے, ہم نے تو بہن بنایا ہے. اور لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے تو بھائی بنایا. یہ بہن بھائی دھوکا ہے. شیطان صرف اس نام کے ذریعے آپ کو قریب لاتا ہے اور پھر حرام کاری کراتا ہے. اس لیے خدا کے لیے ان رشتوں کو بند کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا. شو آف کرنا کیسا ہے, یعنی دکھاوا کرنا, ریاکاری کرنا حرام ہے. نماز کے پابند کیسے بنے؟ نماز کی پابندی کرنے کے لیے بندہ اپنے اندر فکر پیدا کرے. جب تک فکر نہیں ہوگی پابندی نہیں ہو سکتی. اور فکر ہوتی ہے بندے کو دین کی باتوں کو سننے سے, تو اس لیے اہتمام رکھیں, انشاءاللہ پیدا ہوگی. اگر جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے تو گھر پر پڑھیں یا نہیں؟ اگر جماعت کے ساتھ نکل گئی ہے تو آپ گھر پہ پڑھ لیں, ادا ہو جائے گی, پھر مسجد جانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. فرض نماز جماعت کے ساتھ فاسد ہو جاتی ہے تو کیا مقتدی اس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور پھر وہ کسی وجہ سے دہرانی پڑ گئی, اب کوئی نیا آدمی شریک ہونا چاہتا ہے یا نہیں, تو اس میں احتیاطی رکھنی چاہیے, نیا آدمی نہ ہو. باقی اس میں ڈیٹیل ہے کافی زیادہ, وہ انشاءاللہ کبھی اور عرض کریں گے. آپ نے بتایا کہ اگر غیر مسلم ہمارے عمل کریں گے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی. تو اگر ہم پتنگ اڑا رہے ہیں صرف شوق میں, نہ کہ ان کی خوشی میں, تو ہمیں گناہ ملے گا. اڑانی ضرور ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم شوق میں اڑا رہے ہیں, ان کی والی کوئی نیت نہیں ہے, تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ان کے عمل کے ساتھ مشابہت ہو گئی, اور شریعت میں مشابہت کافروں کی بھی جائز نہیں ہے. اسلام میں کسی کے طور طریقے اپنانا شرک ہے. ہمارے ٹیچر بہت نیک ہیں اور ہم انہیں کاپی کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. شرک غلط جب ہے جب کوئی بددین ہو ہم اسے کاپی کریں, اور کوئی نیک ہو ہم اسے کاپی کریں, تو یہ بہت اچھی بات ہے انسان کے لیے. نماز کی حالت میں عجیب خیال آیا کہ ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ ہی کیوں نہیں پڑھتے, وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. ان کو نماز میں یہ خیال آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, اس کے بعد سورہ فاتحہ ہی ریپیٹ کر لیں, وہ بھی تو قرآن ہے. تو بھائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ نبی نے نہیں کی, بات ختم. پیغمبر نے نہیں کی, بس یہ فائنلی جواب ہے. حضور کر لیتے تو ہم بھی کر لیتے, پھر کوئی حرج نہیں تھا. قرآن کا وقت تھوک لگا کر کھولنا بے ادبی ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. قرآن کے اندر کاغذ کی نشانی رکھنا یہ صحیح ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کسی کے پاپا مر گئے تو مرنے کے بعد پاپا یا ڈیڈی کے نام سے پکار سکتے ہیں, اور زندے کو مرنے کے بعد پکارے یا نہ پکارے, اور زندے کو بھائی نہ مرے ہوئے کو پکارو اور نہ زندے کو پکارو. ابو, والد, ابو جان, بابا جان, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یہ پاپا ڈیڈی نہ زندے کے لیے نہ مردے کے لیے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بچی کو طلاق ہوئی, عدت میں بیٹھنے کے بعد پتہ لگا کہ حاملہ ہے, بتائیں کہ عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے یا 3 مہینے 10 دن تک ہے؟ دیکھیں, اگر کسی کو طلاق ہو جائے یا عورت کا شوہر مر جائے اور عورت حمل سے ہو, تو
اب عورت کی عدت ہوگی وضع حمل، یعنی جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے تب عدت ختم ہوگی، چاہے وہ طلاق کی ہو چاہے موت کی ہو، دونوں عدتیں پھر ڈیلیوری پر مکمل ہوں گی۔ دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من عذاب القبر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا۔ اللہ جب موت آئے تو اسلام پہ عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے ٹارگٹ اور ہمارے نشان ہیں، اللہ ہمیں دنیا کے ٹارگٹ سے بچا کے آخرت کو اپنا مقصود بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ شیطان کی پیروی سے حفاظت فرما۔ اللہ یہ شیطان آخرت میں بھی دھوکہ دے کے فرار ہو جائے گا، اللہ اس کے نقش قدم پہ چلنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جس پہ بھی قرض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں ان کی اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں ہم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں عطا فرما، اور جو رہ گیا وہ میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔